ہندوستان ہمارے اوپر چڑھ دوڑا ایک غلط مفروضے پر پہلگام کو بہانہ بنا کر بغیر تحقیق کے اس نے حملے کیے، عام لوگ شہید ہوئے، مرد عورت بچے۔ میرے نبی نے فرمایا درخت نہیں کاٹنے، فصلوں کو نہیں جلانا، عورتوں کو قتل نہیں کرنا، بچوں کو قتل نہیں کرنا، عام شہریوں کو قتل نہیں کرنا، بوڑھوں کو قتل نہیں کرنا، مندر، کلیسا، گرجا، گردوارا نہیں گرانا۔ ہمارے کچھ لیڈر کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ہماری مسجدیں گرائیں، تم ان کے مندر گراؤ۔ نہیں، میں یہ ہرگز نہیں کہوں گا۔ میں اپنی افواج سے ہاتھ جوڑ کے اپیل کروں گا، کسی مندر پہ حملہ نہ کریں، کسی گردوارے پہ حملہ نہ کریں، کسی گرجے پر حملہ نہ کریں، کسی شہری آبادی پہ حملہ نہ کریں، ان کے فوجی ٹھکانوں پہ حملہ کریں۔ جب انہوں نے زیادتی کی ہے تو اب اللہ نے ہمیں اجازت دی ہے کہ ہم اس کا جواب دیں۔ تو میں اپنی افواج پاکستان کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا دیتا ہوں، اللہ انہیں سلامت رکھے، اللہ ان کو ہر میدان میں فتح نصیب فرمائے۔ یہ اللہ نے ہمیں یہ ہیروز دیے ہیں۔ ہمارا سپاہی بھی اتنا ہی قیمتی ہے جتنا جنرل عاصم منیر قیمتی ہے۔ ایک سپاہی شہید ہو، ایک جرنیل شہید ہو، دونوں کا درجہ اللہ نے آسمانوں پہ بڑا رکھا ہے۔ اور میں نے ایسے ایک چھوٹا سا کلپ سنا، میں عام طور پہ سنتا نہیں ہوں، کہ ان کے گھروں میں لاشیں بھیجو تاکہ ان کے گھروں میں بھی چیخ و پکار مچے۔ اللہ کے بندو، ہمارے گھروں میں جب شہید کی لاش آتی ہے تو دیگیں چڑھائی جاتی ہیں، جشن منائے جاتے ہیں، پورے گاؤں والے آ کے مبارک دیتے ہیں۔ ہم تو شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ تو میں افواج پاکستان کے لیے دعا کرتا ہوں، ایئر فورس کے لیے دعا کرتا ہوں، نیوی کے لیے دعا کرتا ہوں، سب کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اور آخر میں ایک اپیل کرتا ہوں کہ یہ جو ہمارے ملک میں انتشار ہے سیاسی، اس کو اللہ کے واسطے ختم فرما دیں اور آپس میں ایک ہو جائیں۔ یہ اگر آپس میں بھڑنا بھی ہے تو دشمن سے نمٹنے کے بعد ابھی ایک ہو جائیں اور یہ سیاسی اختلاف مٹا دیں۔ اللہ آپ سب کی حفاظت فرمائے کہ آپ کی زندگی ہماری زندگی ہے، آپ کی حیات ہماری حیات۔ ہم پہلے آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں، پھر اپنے بچوں کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام اہل پاکستان، مرد عورت، چھوٹے بڑے، شہری دیہاتی، سب کے لیے میرا محبت بھرا سلام ہے، اور ان حالات میں ڈھیروں دعائیں ہیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ نے ہمیں دین اسلام دیا ہے جس کا نام ہی سلامتی ہے، اور ہمارے عقیدے کا نام ایمان ہے جو امن سے ہے۔ اور میں بخاری شریف کی ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ میرے نبی نے ہمیں کیا فرمایا؟ ہمارے بارے میں دنیا کے میڈیا نے مشہور کر دیا ہے یہ دہشت گرد ہیں۔ کوئی کرتے ہیں تو وہ نہیں کر رہے جو میرے نبی نے فرمایا۔ میرے نبی نے بخاری شریف کی روایت 2965 اور 66، اللہ تعالیٰ کا رسول قام فی الناس خطیباً، آپ لوگوں میں کھڑے ہوئے تقریر کرنے کے لیے، اور فرمایا ایھا الناس لا تتمنوا لقاء العدو، لوگو جنگ کی تمنا مت کرو اور لڑنے کی تمنا مت کرو، یعنی پہل نہ کرو۔ وصلی اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت مانگو۔ فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ، لیکن اگر وہ چڑھ آئیں، جیسے ہندوستان ہمارے اوپر چڑھ دوڑا ایک غلط مفروضے پر پہلگام کو بہانہ بنا کر بغیر تحقیق کے اس نے حملے کیے،
عام لوگ شہید ہوئے، مرد عورت بچے، تو آپ نے فرمایا فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ، اور پھر جب ٹکر ہو جائے تو فَاصْبِرُوا، پھر صبر کرو، اور جان لو کہ ان الجنت تحت ظلال السیوف، جنت تلواروں کے چھاؤں میں ہے۔ تو مسلمان پہل نہیں کرتے جو ہمیں تعلیم دی گئی ہے، اور پھر اس کے بعد جنگ کیسے کرنی ہے صرف ہمارے نبی نے بتایا ہے، اور کسی کے پاس کوئی اصول کوئی نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا درخت نہیں کاٹنے، فصلوں کو نہیں جلانا، عورتوں کو قتل نہیں کرنا، بچوں کو قتل نہیں کرنا، عام شہریوں کو قتل نہیں کرنا، بوڑھوں کو قتل نہیں کرنا، مندر، کلیسا، گرجا، گردوارا نہیں گرانا، اور مندر کے پجاری، کلیسا کے پادری، گردوارے کے گیانی، ان پر ہاتھ نہیں اٹھانا۔ یہ اصول کسی نبی نے نہیں بتائے، ہمارے نبی نے ہمیں یہ اصول بتائے۔ احد کی جنگ میں حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن کو چیرتے ہوئے پیچھے پہنچے ان کے، تو عورتیں کھڑی تھیں، وہ ان کو دیکھ کے بھاگیں، لیکن ہندا ڈر کے مارے بھاگ نہ سکی، تو ایسے اس کے سر پہ تلوار رکھی، اس نے چیخ ماری، آپ نے تلوار پیچھے ہٹا لی۔ پیچھے ایک اور ساتھی ان کے ساتھ تھے، کہنے لگے قتل کیوں نہیں کیا؟ کہ یہ میرے نبی کی تلوار ہے، عورت کے خون سے گندہ نہیں کروں گا۔ ہمیں تو جنگ بھی کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ ان جنحوا للسلم فاجنح لها، اگر وہ صلح کی پیشکش کریں فوراً صلح کر لو، چونکہ قتل و غارت اسلام کا عنوان ہی نہیں ہے۔ جو مسلمان بادشاہوں نے کیا، وہ بادشاہ تھے، بادشاہوں کا مذہب حکومت ہوتی ہے، وہ چاہے ہندو ہو، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے وہ عیسائی ہوں۔ یہ جو پہلی اور دوسری جنگ عظیم ہوئی، کوئی مسلمان تھے آپس میں، دونوں طرف عیسائی تھے۔ پہلی جنگ میں 2 کروڑ مارے گئے، دوسری جنگ میں 8 کروڑ مارے گئے، اور مراٹھوں نے پورا ہندوستان کا 70% فتح کیا۔ ان کی تلوار مسلم غیر مسلم میں تمیز نہیں کرتی تھی، سب کی گردنیں اڑاتے تھے وہ۔ اور اس لیے جب ان کو پانی پت کی لڑائی میں شکست ہوئی، تو پانی پت کی عوام، ہندو، عورتیں، مرد، مسلم، لاٹھیاں تلواریں لے کر ان کے پیچھے بھاگے تھے ان کو قتل کرنے کے لیے۔ صرف اسلام ہمیں یہ سبق سکھاتا ہے، کوئی اس پر عمل نہ کرے تو وہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ میں نے آپ کو بخاری شریف سے، جو ہماری قرآن کے بعد سب سے ایتھنٹک کتاب ہے، اس سے میں نے حوالہ دیا ہے کہ میرے نبی نے فرمایا ہم لڑنا نہیں چاہتے، ہمارا مقصد لڑائی نہیں ہے، ہمارا مقصد ہے تم کلمہ پڑھ لو، ایمان لے آؤ، مسلمان ہو جاؤ، ایک رب پہ ایمان لے آؤ۔ 33 کروڑ دیوی دیوتا، یہ بھی کوئی عقل میں آنے والی بات ہے؟ تو خیر میں مذہب کی طرف نہیں جاتا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے کچھ لیڈر کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ہماری مسجدیں گرائیں، تم ان کے مندر گراؤ۔ نہیں، میں یہ ہرگز نہیں کہوں گا۔ میں اپنی فوج سے اپیل کروں گا کسی مندر کو مت گرائیں۔ انہوں نے ہماری عوام پہ حملہ کیا، 26 مرد عورت بچے شہید ہوئے ہیں۔ میں ہرگز نہیں کہوں گا کہ افواج پاکستان عام شہریوں پر حملہ کریں، عام شہریوں کو قتل کریں۔ ہاں، جو سامنے آئے وہ پھر اس سے وہ ہماری جان لینا چاہتا ہے تو ہم اس کی جان لیں گے۔ ہم عام شہریوں پہ ہاتھ نہیں اٹھاتے، بوڑھوں پہ ہاتھ نہیں اٹھاتے، عورتوں پہ، بچوں پہ ہاتھ نہیں اٹھاتے، پادریوں پر، پجاریوں پر، گیانیوں پر ہم ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ کسی مندر، گرجا، گردوارے کو چھیڑنے کا ہمیں حکم نہیں ہے۔ یہ اسلام کا پیغام ہے۔ اور
اللہ کے فضل سے ہماری شکست بھی ہماری جیت ہے اور جیت بھی جیت ہے، چونکہ ایمان والا جب قتل ہوتا ہے جنت میں جاتا ہے، اور اللہ کو نہ ماننے والا، کروڑوں دیویوں کو ماننے والا جب وہ قتل ہوتا ہے تو وہ نرگ میں جاتا ہے، اس نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام ہمارے بہت، میرے پاس الفاظ ہی کوئی نہیں، وہ اپنے 72 ساتھیوں سمیت شہید ہو گئے، شکست ہو گئی، یزید کامیاب ہو گیا، لیکن اللہ کی قسم کامیاب حسین ہے اور ناکام یزید ہے۔ زندگی موت تو ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے، تو اللہ کے لیے لڑتے ہیں، اللہ کے لیے مرتے ہیں، اللہ کے لیے جیتے ہیں۔ ایک جنگ میں لڑائی ہو رہی تھی، ایک طرف خالد ابن ولید تھے، ایک طرف دوسرا عربوں کا کفار کا لشکر تھا۔ تو کفار کے سردار نے پوچھا کیا بات ہے، ہم زیادہ بھی ہیں، وہ تھوڑے بھی ہیں، لیکن وہ ہمارے اوپر چڑھائی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو ان کے سالار نے کہا، ان میں سے ہر آدمی یہ چاہتا میں پہلے مر جاؤں، دوسرا بعد میں مرے، ہم میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ یہ پہلے مرے میں بعد میں مروں۔ اور میں نے ایسے ایک چھوٹا سا کلپ سنا، میں عام طور پہ سنتا نہیں ہوں، کہ ان کے گھروں میں لاشیں بھیجو تاکہ ان کے گھروں میں بھی چیخ و پکار مچے۔ اللہ کے بندو، ہمارے گھروں میں جب شہید کی لاش آتی ہے تو دیگیں چڑھائی جاتی ہیں، جشن منائے جاتے ہیں، پورے گاؤں والے آ کے مبارک دیتے ہیں کہ تم شہید کی ماں ہو، شہید کی بیوی ہو، شہید کے بچے ہو۔ یہ حال دعائی تو تمہارے ہاں پڑتی ہے، چونکہ تمہارے سامنے موت کے بعد کی زندگی کوئی تصور ہی کوئی نہیں ہے۔ ہم تو شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ ہمارا شاعر علامہ اقبال ہمیں سنا گیا، میرا نبی سنا گیا ہے۔ تو ہم ملک فتح کرنے کے لیے نہیں لڑتے۔ جو مسلمان بادشاہوں نے کیا وہ اسلام کا سمپل نہیں ہے۔ بادشاہ ہوتے ہیں، وہ ہندو، سکھ، عیسائی، دہریہ، ان کا کام اپنی حکومت قائم کرنا ہوتا ہے۔ تو میں اپنی افواج سے ہاتھ جوڑ کے اپیل کروں گا، کسی مندر پہ حملہ نہ کریں، کسی گردوارے پہ حملہ نہ کریں، کسی گرجے پر حملہ نہ کریں، کسی شہری آبادی پہ حملہ نہ کریں، ان کے فوجی ٹھکانوں پہ حملہ کریں۔ جب انہوں نے زیادتی کی ہے تو اب اللہ نے ہمیں اجازت دی ہے کہ ہم اس کا جواب دیں۔ ہم ظالم نہیں ہیں، ظالم ہندوستان والے ہیں کہ انہوں نے اس طرح ایک واقعہ خود کروایا اور پھر ہمارے اوپر چڑھائی کر دی۔ تو میں اپنی افواج پاکستان کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا دیتا ہوں، اللہ انہیں سلامت رکھے، اللہ ان کو ہر میدان میں فتح نصیب فرمائے۔ یہ اللہ نے ہمیں یہ ہیروز دیے ہیں۔ ہمارا سپاہی بھی اتنا ہی قیمتی ہے جتنا جنرل عاصم منیر قیمتی ہے۔ ایک سپاہی شہید ہو، ایک جرنیل شہید ہو، دونوں کا درجہ اللہ نے آسمانوں پہ بڑا رکھا ہے۔ تو لہٰذا ہائے مجھے ایک بات یاد آ گئی، شمر کہنے لگا امام حسین سے ابھی تمہیں قتل کریں گے، وہ آگے ہنس پڑے، سبحان اللہ، اب الموت تخوفن، ارے پاگل، وہ مجھے موت سے ڈرا رہے ہو؟ موت تو ہمارے لیے پھولوں کا ہار ہے۔ تو اللہ کے فضل سے، اللہ کا شکر ہے، ہمارے ہاں جب شہید کی لاش آتی ہے تو کوئی چیخ و پکار، رونا دھونا نہیں ہوتا، خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ حضرت معاذ عدویہ رحمۃ اللہ علیہ کے خاوند صلت بن اشیم اور ان کے 2 بیٹے تینوں میدان جنگ میں شہید ہو گئے۔ تو محلے کی عورتیں آئیں تو ایک دم حضرت معاذ نے فرمایا مبارک دینے آئی ہو تو بسم اللہ، اور اگر سوگ منانے آئی ہو تو واپس جاؤ۔ بلا میں کیسے سوگ مناؤں، میرے تو 3 شہید تو مر کے زندہ ہو جاتا ہے۔ لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكنكم لا تشعرون۔ ہمیں تو زندگی ملتی ہے، لہذا ہمیں موت سے نہ ڈراؤ اور ہماری لاشوں پر خوشیاں نہ مناؤ، ہم تو تم سے زیادہ خوشی مناتے ہیں جب کوئی ہمارا شہید ہوتا ہے۔ تو میں افواج پاکستان کے لیے دعا کرتا ہوں، ایئر فورس کے لیے دعا کرتا ہوں، نیوی کے لیے دعا کرتا ہوں، سب کے لیے دعا کرتا ہوں، اور آخر میں ایک اپیل کرتا ہوں
کہ یہ جو ہمارے ملک میں انتشار ہے سیاسی، اس کو اللہ کے واسطے ختم فرما دیں اور آپس میں ایک ہو جائیں۔ یہ اگر آپس میں بھڑنا بھی ہے تو دشمن سے نمٹنے کے بعد ابھی ایک ہو جائیں اور یہ سیاسی اختلاف مٹا دیں۔ اللہ آپ سب کی حفاظت فرمائے کہ آپ کی زندگی ہماری زندگی ہے، آپ کی حیات ہماری حیات۔ ہم پہلے آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں، پھر اپنے بچوں کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔ ہم اگر اپنے ملک کی فلاح چاہتے ہیں، اپنے ملک کی اگر ہم بھلائی چاہتے ہیں، اس کو ترقی یافتہ دیکھنا چاہتے ہیں، دو حدیثیں سناتا ہوں جو اس ملک کی بنیاد بھی ہیں اور ہماری ضرورت بھی ہیں، ہماری دنیا بھی بنتی ہے، ہماری آخرت بھی بنتی۔ آپ نے فرمایا 4 باتیں مجھ سے لے لو، دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری ہے۔ حفظ امانت، صدق حدیث، حسن خلیقت، عفت فی طعمت۔ فرمایا زندگی بھر کسی کو دھوکہ نہ دینا، امانت داری سے کام کرنا، ہائے ہائے، ہمیشہ سچ بولنا، کبھی جھوٹ نہ بولنا، اپنے اخلاق اچھے رکھنا، کبھی بد اخلاق نہ ہونا، رزق حلال کمانا، کبھی حرام نہ کمانا۔ لیکن میرے دیس میں اس کے الٹ ہو رہا ہے۔ سارے بازار میں شام کو جو گالی گلوچ ہو رہا ہوتا ہے، چونکہ سارا کاروبار چلا گیا ہے ادھار پر، تو ادھار تو لڑائی لڑائی ہے، لڑائی لڑائی ہے۔ مردوں سے کہتا ہوں اللہ کے واسطے چٹنی سے روٹی کھا لو، حرام نہ کماؤ، سود میں نہ جاؤ، سود سے کبھی رزق نہیں بڑھتا۔ تو میں علماء سے، عوام سے، ہر مکتب فکر کے لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ اللہ کے واسطے اختلاف کرو لیکن نفرت نہ کرو۔ سوشل میڈیا پر اختلاف بھی ہو رہا ہوتا ہے اور اتنی سخت زبان ہوتی ہے اور اتنی نفرت اس سے ٹپکتی ہے کہ دل ٹوٹ جاتا ہے۔ اور کبھی کبھی تو میں بیٹھ کے روتا ہوں۔ میرے بھائیو، ہم اپنے بازاروں کو، اپنے کاروبار کو جھوٹ سے پاک کریں، دھوکے بازی سے پاک کریں، اور فراڈ سے پاک کریں۔ یہ ایک حدیث جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، اس پر عمل ہو جائے تو ہمارا ملک دنوں میں ترقی کرے گا۔ میں آخر میں پھر اس کو دہرا دوں، حفظ امانت، دھوکہ نہیں دینا، امانت داری سے سارے معاملات کو طے کرنا ہے۔ صدق و حدیث، سچ بولنا ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ حسن و خلیقت، اچھے اخلاق بنانے ہیں، بد اخلاق نہیں ہونا، خاص طور پر ماں بہن کی گالی نہیں دینی کسی کو۔ حسن عفت فی طعمت، رزق حلال کمانا ہے، حرام نہیں کمانا، چاہے چٹنی روٹی کھانی پڑے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انگریزوں کا آنا بالکل ٹھیک تھا کہ وہ اس قابل ہی نہیں تھے، سوائے عورت اور شراب کے ان کو اور کوئی کام ہی نہیں تھا۔ یہ مسلمان راجوں کا حال تھا تو سکھ راجے، ہندو راجے، ان کا کیا حال تھا؟ سب عورت کے پیچھے، شراب کے پیچھے، گانے بجانے کے پیچھے، بالکل نااہل، اتنے بے حس ہو چکے تھے مقامی لوگ۔ اور پھر 1799 میں ٹیپو سلطان شہید کر دیے تو انہوں نے کہا اب ہندوستان ہمارا ہے، سارے ہندوستان پہ قابض ہو گئے۔ مقامی لوگوں کو اپنی فوج میں شامل کر ٹیپو سلطان پہ جب حملہ کیا تو حیدرآباد کا نظام کمبخت انگریز فوج کے ساتھ مل کے ٹیپو پہ حملہ آور۔
मुग़लों की हुकूमत सबसे लंबी चली, 328 साल मुग़लों ने हुकूमत, और 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान में दाखिल हुई। जहांगीर का ज़माना था, उरूज था, तो वो तो बिल्कुल फ़कीर से थे। ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेज़ों की इंग्लैंड से आई हुई, तो वो शाहजहां उस जहांगीर तक उनकी रसाई हुई। जहांगीर को मेरी तरफ सरदर्द रहता, तो उसने उनसे पूछा तुम्हारे पास कोई चीज़ है सरदर्द की? तो उस वक्त वो साइंस में आगे जा चुके थे, तो अब देसी इलाज में कोई ऐसी दवा नहीं है जो फौरी असर करे। तो उन्होंने उसको गोली दी, वो ठीक हो गया। वो तो बड़ा खुश हुआ, कहने लगा क्या मांगते हो? अब उनका देखो, अपने मुल्क के लिए खैर खाही, कहने लगी जी हमें इंडिया में तिजारत की इजाज़त दी जाए, बजाओ इजाज़त। तो उन्होंने ये जनूबी हिंद की तरफ अपने छोटे छोटे अड्डे बना लिए। शाहजहां के दरबार में वो आए तो शाहजहां से मिलकर निकले, तो शाहजहां के वजीर ने कहा मुझे इनकी आंखों में मकर फरेब नजर आता है, इनको हिंदुस्तान से निकाल दो। तो शाहजहां कहने लगा क्या पिद्दी का शोरबा, इनकी हैसियत ही क्या है, इनका होना ना होना हमारे लिए बराबर है। तो बाद में पता चला वो पूरा हिंदुस्तान ही खा गए। तो 1608 में जहांगीर का ज़माना था जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी आई, और फिर वहाँ इन्होंने अपने अड्डे बनाने शुरू किए। आहिस्ता 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 मकामी फ़ौज तैयार की, और मकामी फ़ौज से 1757 में सिराजुद्दौला को शिकस्त देकर बंगाल पे कब्जा कर ली। मकामी फ़ौज इतने बेहिस हो चुके थे मकामी लोग। और फिर 1799 में टीपू सुल्तान शहीद कर दिए, तो उन्होंने कहा अब हिंदुस्तान हमारा है। सारे हिंदुस्तान पे काबिज हो गए, मकामी लोगों को अपनी फौज में शामिल कर। टीपू सुल्तान पे जब हमला किया तो हैदराबाद का निज़ाम कमबख्त अंग्रेज फौज के साथ मिलकर टीपू पे हमला आवर हुआ। एडम्बरा का एक सिपाही था जिसने टीपू सुल्तान को आखिरी फायर किया और वो शहीद हुए। मैं जब एडम्बरा गया तो वो मुझे चौक में ले गए, तो घोड़े पर वो सवार बहुत बड़ा बुत उसका बना हुआ था। मैं कहा ये है वो सिपाही जिसने उसको आखिरी फायर किया और वो शहीद हो गए थे। तो हिंदुस्तान में अंग्रेज का आना एक अजीब व गरीब वाक़या है, लेकिन कोई उसमें दूसरी राय नहीं है कि हिंदुस्तान उस वक्त बढ़ चुका था और राजे महाराजे हुकूमत के काबिल नहीं थे। मुसलमान राजों का हाल ये था कि आसिफुद्दौला ने एक हरम लड़कियों का बनाया हुआ था और एक हरम लड़कों का बनाया हुआ था। कभी वो लड़कों से शौक फरमाते थे और कभी लड़कियों से शौक फरमाते थे। ये अवध के नवाब था कमबख्त ये, और उसका जो बेटा था वाजिद अली शाह, उसकी 550 बीवियां थी। ये मुसलमान राजों का हाल था। तो सिख राजे, गैर हिंदू राजे, उनका क्या हाल था? सब औरत के पीछे, शराब के पीछे, गाने बजाने के पीछे, बिल्कुल ना अहल। रामपुर का नवाब जो था वो अपनी जो मजलिस शुरा बुलाता था, आपको अजीब लतीफ़ा भी है, हकीकत में खुद बैतुल खला में बैठता था और बाकी हाल में बैठते थे। तो अंग्रेज़ों का आना बिल्कुल ठीक था, अंग्रेज़ों का आना बिल्कुल ठीक था कि वो इस काबिल ही नहीं थे, सिवाय औरत और शराब के उनका और कोई काम ही नहीं था।
رنجیت سنگھ نے حکومت کی 40 سال بڑے دھڑلے سے، وہ سمجھدار راجا تھا، یہ گجرانوالے کا تھا، ایک چھوٹے سے چودھری کا بیٹا تھا، تو اپنی قابلیت پر ان پڑھ تھا، پورے پنجاب کا حکمران تھا۔ یہ 1780 میں پیدا ہوا تھا اور 1839 میں شراب کی کثرت اور زنا کی کثرت سے مر گئے 59 سال کی عمر میں، لیکن بہت قابل حکمران۔ تو انگریزوں نے ہاتھ نہیں ڈالا پنجاب پر۔ پھر اس کا بیٹا کھڑک سنگھ، تو کھڑک سنگھ شراب کے نشے میں مر گیا۔ پھر اس کا بیٹا نونہال سنگھ بنا، وہ بھی جلدی مر گیا۔ پھر رنجیت سنگھ کا بیٹا شیر سنگھ تھا، جس نے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کو 1831 میں بالا کوٹ میں شہید کیا اور فتح پائی۔ تو اس کو وہ بھی اتنا ڈوبا شراب میں اور عورت میں کہ اسے سکھوں نے خود قتل کر دیا 3 سال کے بعد۔ اور پھر دلیپ سنگھ بنا 16 سال کی عمر میں، انگریزوں نے اسے اٹھا کے لندن بھیج دیا اور پورے پنجاب پہ قبضہ کر لیا۔ انہوں نے پھر ظلم بھی کیے، لیکن یہ ان نوابوں کی جو تھی بدماشیاں، ان کو ختم کیا، عام لوگوں کو ریلیف دیا، کتنے نظام بنائے انہوں نے، وہ ایک لمبی تاریخ ہے۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا کہ 1906 میں مسلم لیگ کی بنیاد رکھی گئی۔ 30 دسمبر 1906 نواب سلیم اللہ صاحب ڈھاکہ، یہ نواب خاندان تھا، یہ بنگالی نہیں تھے، یہ کشمیری تھے۔ ان کے بڑے تجارت کے لیے گئے اور بہت کما لیا۔ 1857 کی جنگ میں انگریزوں کا ساتھ دیا، تو اس طرح انہوں نے جاگیریں دے دی، نواب بنا دیا۔ اس کے آخری نواب تھے سلیم اللہ خان صاحب، جو 43 سال کی عمر میں فوت ہو گئے۔ انہوں نے اپنے محل میں 1906 میں 30 دسمبر مسلم لیگ کی بنیاد رکھی۔ پاکستان کا پہلا پتھر وہاں رکھا گیا۔ مسلم لیگ کی بنیاد رکھتے ہوئے کسی کے خواب و خیال میں نہیں تھا کہ آگے چل کے یہ پاکستان کے وجود کا ذریعہ بنیں گے۔ صرف یہ جد و جہد تھی کہ مسلمانوں کو اکٹھا کیا جائے اور انگریزوں کے خلاف کوئی محاذ بنایا جائے۔ تو چلتے نواب سلیم اللہ جوانی میں فوت ہو گئے، نوابی ٹائٹل ختم ہو گیا۔ اس کے بعد کون اس کے بنے جو مجھے نہ یاد ہے، نہ مجھے پڑھا ہوا یاد ہے، لیکن علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ریاست پاکستان کا تصور پیش کیا کہ ایک ریاست ہونی چاہیے مسلمانوں کے لیے الگ۔ 1930 میں الہ آباد میں ایک جلسہ تھا، اس میں اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بطور پیغام جو انہوں نے اپنی شاعری میں پیغام دیا، وہ 14 صدی میں کوئی شاعر ایسا نہیں کہتا۔ 14 صدی میں کوئی ایسا شاعر پیدا نہیں ہوا کہ جس نے پیغام دیا ہو۔ آپ کو عجیب بات سناؤں، 96 میں ہماری جماعت انڈونیشیا گئی، جنرل حبیبی اس وقت وہاں صدر تھا، تو میں تو نہیں گیا، لیکن دوسرے ہمارے کچھ بزرگ اس کو ملنے کے لیے گئے، مسیح الزمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور کچھ اور ایسے۔ تو وہ کہنے لگا کہ آپ کو پتہ ہے ہم نے تحریک آزادی کیسے چلائی ہے؟ پھر یہ آپ بتائیں کہ اقبال کی شاعری اور آپ کے قائد محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی تقریریں، ان کا ہم نے انڈونیشی زبان میں ترجمہ کر کے اپنے نوجوانوں کو ابھارا، اور ہم آزاد ہوئے۔ پرتگال وہاں تھا، لیکن ہم جانتے نہیں اقبال کون ہے۔ تو انہوں نے سب سے پہلے یہ تصور پیش کیا کہ ایک ریاست ہونی چاہیے۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ یہ ساہیوال کے تھے، ان کے جو
بڑے تھے ساہیوال کے، راجپوت فیملی تھی، گجراتی نہیں تھے یہ۔ کیم چھو مجامہ، یہ گجراتی زبان ہے، کیم چھو مجامہ، کیا حال ہے، بڑا اچھا۔ ان کے بڑے گجرات شفٹ ہوئے تجارت کے لیے، تو پھر وہ گجراتی بولنے لگے۔ جب 2-3 نسلیں وہاں رہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو چنا، انہوں نے کانگریس میں شمولیت اختیار، کانگریس میں۔ کچھ عرصے کے بعد انہیں پتہ چلا کہ یہ مسلمانوں کے مفاد میں کچھ بھی نہیں ہے، تو الگ ہو گئے۔ مسلم لیگ میں شامل ہوئے تو بری طرح مسلم لیگ پٹ رہی تھی، تو یہ مایوس ہو کے لندن چلے گئے، بہت بڑے وکیل تھے۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں خط لکھا کیا واپس آئیں اور مسلم لیگ کی باغ ڈور سنبھالیں، تو وہ پھر ان کے خط پر واپس تشریف لائے اور مسلم لیگ کی باغ ڈور سنبھالی۔ پھر علماء دیوبند 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک حصہ کہتا تھا تقسیم نہیں ہونی چاہیے، مولانا شرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ظفر احمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا سلیمان تھے ندوہ کے، تو یہ حضرات کہتے تھے تقسیم ہونی چاہیے۔ تو اس سے علماء دیوبند 2 حصوں میں تقسیم ہو۔ دونوں کی نیت جو چاہتے تھے نہ تقسیم ہو، ان میں بھی کوئی ذاتی مفاد نہیں تھا، وہ سمجھتے تھے کہ اس میں مسلمانوں کا فائدہ زیادہ ہے، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھ والے کہتے تھے تقسیم میں فائدہ زیادہ ہے، اور آخر نتیجہ وہی نکلا جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا فلسفہ تھا کہ الگ ہونا چاہیے، کہ مسلم نان مسلم مفاد ایک نہیں ہو سکتا، وہ اس میں ٹکراؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو مسلم لیگ بہت بری طرح پٹ رہی تھی، تو مولانا شبیر احمد عثمانی، مولانا ظفر احمد تھانوی، انہوں نے دورے کیے پورے سرحد کے اور ہندوستان کے، اور جو جوشیلی تقریریں کر مسلم لیگ کو اتنا کھڑا کیا کہ الیکشن میں کافی سیٹیں لینے میں کامیاب ہو گئے۔ ادھر 1940 میں دوسری جنگ عظیم شروع ہو گئی، جو 44-45 تک رہی، اور انگلینڈ بالکل اس کی کمر ٹوٹ گئی اور اسے اپنے مقبوضہ جات پر قبضہ رکھنا مشکل ہو گیا۔ ادھر تحریک پروان چڑھ گئی، پاکستان کا مطلب کہ لا الہ الا اللہ۔ آج کے نوجوانوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا قربانیاں ہیں۔ تو آخر کار انگریزوں کو ہارنا بھی پڑا اور وہ مجبور بھی ہو گئے تھے، دونوں چیزیں تھیں، قبضہ رکھ نہیں سکتے تھے، سارا کچھ برباد ہوا پڑا تھا۔ اور ادھر مسلمانوں میں بھی ایک جوش اور تحریک اٹھی ہوئی تھی، ہندوؤں میں بھی اٹھی ہوئی تھی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے ہمارے محسن ہیں، بڑے عظیم انسان تھے، مقدر کی بات ہے انہیں حکومت کرنے کا موقع ہی نہ مل سکا۔ 47 میں آزاد ہوا، 48 میں انتقال ہو گیا، ٹی بی کے مریض تھے 72 سال کی عمر میں۔ اس کے بعد پھر ایک لائن لگ گئی، ایک دکھ بھری داستان ہے، ایک درد بھرا افسانہ ہے، جگر سوز بھی ہے، دل خراش بھی ہے، کہ قربانیوں کو رائے گاں کر دیے، 6 لاکھ لوگ ذبح ہوئے، 6 لاکھ۔